السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ رمضان کے نام۔ دوستو، 80% پاکستانی عوام ان کے روزے باطل ہیں۔ جی، سن کے عجیب سا لگ رہا ہے نا یار، یہ کیا بات کر دی، آتے ہی بم مار دیا آپ نے۔ ہاں، اسی لیے کہتا ہوں قرآن کو فالو کرو، لیکن آپ لوگ سنتے کہاں ہیں؟ آپ لوگوں کو چسکا لگا ہے روایات والا۔ جب یہ آیت اتری تھی نا، الیوم اکملت لکم دینکم، جب اسلام کمپلیٹ ہو چکا تھا، اس وقت صرف اور صرف ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن تھا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے روایات کی جو ہزاروں کتابیں آ گئیں، قرآن چھوڑ کے آپ روایتوں کے پیچھے لگ گئے۔ دوستو، 80% مسلمان جو ہے نا، 80%، 80، یہ لوگ ادھر سے اذان ہوتی ہے مغرب کی، یہ کھجور ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، ادھر سے مولوی کہتا ہے اللہ اکبر، ایک دم ٹک کر کے منہ میں ڈالتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور پھر پورا جگ وہ روح افزا اور پانی گیا پیٹ کے اندر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے ہم لوگ ان روایات کا جائزہ لیں گے جس کے مطابق مغرب کی اذان کے ساتھ ہی، مطلب ابھی اندھیرا نہیں ہوا، قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے رات تک روزہ پورا کرنا ہے۔ رات تک، رات کا لفظ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جبکہ 80% مسلمان جو ہے نا، یہ اذان کے ساتھ ہی روزہ کھول دیتے ہیں، حالانکہ ہر طرف روشنی ہوتی ہے۔ آپ کبھی مغرب کی اذان کے وقت کھڑا ہونا نا چھت پہ، آپ دوربین لے کے یا اس طرح، آپ کو دور دور تک صاف نظر آئے گا۔ قرآن مطابق مغرب کی اذان کے 25 منٹ بعد روزہ کھولنا چاہیے، جب اندھیرا چھا جائے اور آپ کو تارے دکھنے لگیں۔ پہلے میں وہ روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر قرآن کا موقف کیا ہے وہ پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلی روایت دوستو آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، صحیح مسلم کی 2554، ابی حازم عن سہل بن سعد۔ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ روزہ جلدی افطار کرو، بلائی میں رہو گے۔ دوستو، یہ روایت اس لیے ضعیف ہے کہ ابھی حمزہ سلمہ بن دینار مستور ہے، یعنی معاصرین ہم زمانے میں سے کسی شخص نے اس کو ثقہ نہیں کہا۔ متاخرین جو ہیں، احمد بن حنبل دوسرا تیسرا، ان کی توثیق تابعی کے لیے مردود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس زمانے کے نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے ہم زمانہ معاصر کی تحقیق ضروری ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس آئے کیا خبر، کوئی فاسق لے کے آئے خبر، تو تحقیق کرو، یعنی تمہارے پاس آئے، مستقبل یا ماضی کی بات نہیں ہو رہی، حال کی بات ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا تحقیق کے لیے معاصر ہونا ضروری ہے۔ یہ روایت گئی۔ دوسری روایت، یہ صحاست تک کی روایات ہے، 2353 سنن ابو داؤد کی ہے، اس کے اندر محمد بن عمرو راوی ضعیف ہے، اس کا بھی لگ بھگ وہی متن ہے۔ تیسری روایت آپ کی سند پہ، آپ کی اسکرین پہ، ابو عطیہ کہتے ہیں کہ میں اور مسروق، یہ دونوں تابعی ہیں، ٹھیک ہے، میں اور مسروق دونوں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس گئے اور کہا کہ نبی کے اصحاب میں دو آدمی ہیں، ایک افطار اور نماز جلدی پڑھتا ہے اور دوسرا تاخیر کرتا ہے، یعنی نماز بھی لیٹ پڑھتا ہے اور روزہ بھی لیٹ کھولتا ہے۔ آپ نے کہا جو جلدی کرتا ہے وہ کون ہے؟ ہم نے کہا عبداللہ بن مسعود، تو انہوں نے کہا نبی بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ دوستو، اگلی روایت ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ یہ روایت ضعیف اس لیے کہ اس کے اندر عاصم بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا، یہ مستور ہے، معاصرین میں سے کسی نے ثقہ نہیں کہا۔ دیکھیں ایک ایک کر کے روایات کس طرح اڑتی جا رہی ہیں، دیکھیں آپ۔ اچھا دوستو، اگلی روایت ابی اسحاق الشیبانی عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم رمضان میں سفر میں تھے، سورج غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اے فلاں ستو اور ہمارے لیے ستو ملا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو دن ہے۔ دیکھیں روایت کے مطابق صحابہ یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ ابھی تو دن ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، ستو ملاؤ، تو اترا اور اس نے ستو ملایا اور آپ کو دیا اور آپ نے پیا، اور آپ نے فرمایا جب سورج اس طرف سے غروب ہو جائے، اس طرف سے آ جائے تو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ ابھی اسحاق شیبانی یہ مستور ہے،
اس کو بھی معاصرین ہم زمانہ میں سے کسی نے توثیق نہیں کی، متاخرین توثیق کرتے ہیں جو کہ حجت نہیں۔ دوستو دیکھ لو ان روایات کی اسنادی حیثیت کیا ہے۔ اچھا 80% جو عوام ہے نا پاکستان کی، بلکہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، 57 کنٹریز ہیں نا، یہ لوگ روزہ کھولتے ہیں، ادھر اذان ہوتی ہے تو ادھر ٹک کر کے کھجورے منہ میں۔ ہاں قرآن کے مطابق اذان کا تو تعلق ہی نہیں ہے بھائی روزے کے ساتھ۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ اذان ہو تو روزہ کھولنا چاہیے؟ اذان کا تعلق تو نماز کے ساتھ ہے۔ اذان ہوتی ہے، آپ وضو کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ایسے ہی ہے نا۔ یہ روزہ کہاں سے آ گیا؟ بلکہ یہ جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، ان حدیثوں میں بھی نہیں لکھا کہ ادھر مؤذن اذان دے تو آپ روزہ کھولو، یہ تو لکھا ہوئی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ ادھر سے اذان ہو رہی ہے تو۔ میرا چیلنج ہے سب کو، ایک حدیث لاؤ جس میں لکھا ہو کہ اذان ہو تو روزہ کھولنا چاہیے، تا قیامت صحیح حدیث نہیں لا سکتے۔ دوستو اب بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ۔ قرآن مطابق رات کو روزہ کھولنا چاہیے۔ مغرب کے وقت سورج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ غروب تو ہو رہا ہے لیکن اندھیرا بھی نہیں چھایا۔ مغرب کے وقت اندھیرا، اذان جب ہوتی ہے نا مغرب کی، کبھی دیکھنا 20 سے 30-50 میٹر تک آپ کو بالکل صاف دکھے گا، کوئی آدمی آ رہا ہو آپ کو صاف دکھے گا، آپ اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہو، کوئی نمبر شمبر لکھو آپ پڑھ سکتے ہو۔ اچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کو تو سب مانتے ہو نا؟ یا نہیں مانتے؟ مانتے ہو تو پھر قرآن کی بھی مانو، کیا خیال ہے؟ دوستو آپ کی اسکرین پہ آیات آئیں گی، یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، میں کھول رہا ہوں سورہ بقرہ، اس کی آیت ہے 187، میں درمیان سے پڑھوں گا۔ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزہ پورا کرو۔ ہاں جی، آپ تو رات آنے تک روزہ پورا نہیں کرتے، گڑبڑ ہو گئی نا، روزے گئے، باطل ہو گئے ہیں۔ آپ غروب کے وقت روزہ افطار کرتے ہو، سورج غروب ہو رہا ہے، رات نہیں آئی ابھی، رات 25 منٹ بعد آنی ہے۔ جب اندھیرا چھانا ہے آزما لینا، مغرب کی اذان کے 25 منٹ بعد جب اندھیرا چھاتا ہے تارے ہلکے ہلکے دکھنے شروع ہو جاتے ہیں، قرآن مطابق، میں نہیں کہہ رہا۔ اعتراض کرنا ہے مجھ پہ مت کرو، آپ لوگ اعتراض کرنا ہے پھر قرآن شریف پہ اعتراض کرو، مجھ پہ کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ میں تو قرآن سے بات کر رہا ہوں، سیدھا بولو آپ کو قرآن سے تکلیف ہے۔ ہم روایت لیں گے، لو روایات کی اسنادی حیثیت کیا ہے آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی ہے۔ عجیب سی جنگ لگائی ہوئی آپ لوگوں نے، ہم نے قرآن کی بات نہیں ماننی، نہ مانو، آپ کے روزے باطل ہو رہے، میرا تو کچھ بھی نہیں جا رہا، میں تو فی سبیل اللہ اللہ کا درویش بندہ ہوں، میں تو آپ کی خدمت میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ میں نے کوئی آپ سے پیسے مانگے ہیں؟ کوئی میں نے آپ سے گاڑیاں جائیدادیں مانگی ہیں؟ آپ کو سیدھی بات بھی بندہ بتائے، قرآن کی بات بتائے، وہ بھی آپ کو ہضم نہیں ہوتی، پھر بتائیں کیا علاج کریں آپ کا۔ اگلی آیت دیکھو، قرآن کی تفسیر کرتا ہے، میں آپ کو آہستہ آہستہ سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ اس کی خبر ہو جائے گی۔ سورہ انعام آپ کی اسکرین پہ آیت آ رہی ہے، 76 نمبر آیت، ٹھیک ہے۔ اچھا رات کس کو کہتے ہیں؟ رات کس کو کہتے ہیں یہ اللہ پاک ابھی بتا رہا ہے۔ جو آپ سمجھتے ہو نا مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو ٹک کر کے کھجور کھائی، نہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے یہ دیکھو، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک تارا دیکھا۔ تو رات کی نشانی کیا ہے؟ تارے دکھنے شروع ہو جاتے ہیں، یہی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جناب عالی۔ مغرب کی اذان کے 25 منٹ بعد اندھیرا چھاتا ہے، آپ کو ہلکے ہلکے تارے دکھنے شروع ہوتے ہیں، رات کی نشانی۔ اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ روزے کب تک پورے کرو؟ رات تک۔ دوستو اگلی آیت جو ہم کھولیں گے وہ ہے سورہ اعراف کی، اور یہ ہے 54 نمبر آیت، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔
یغشی اللیل النہار، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتی ہے. دیکھا، رات ڈھانپ دیتی ہے پورا، روشنی کا نام و نشان نہیں رہتا. آپ جب روزہ کھولتے ہو تو اس وقت روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہو. دوستو 71 نمبر آیت آپ کھولیں گے سورہ قصص کی. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء افلا تسمعون. بلا دیکھو، اگر اللہ ہمیشہ تم پر قیامت تک رات رکھے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے. کیا سنتے نہیں؟ میں بھی آپ سے عرض کروں، کیا آپ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نا. روشنی اور رات ایک دوسرے کی ضد ہے. آپ غروب کے وقت سورج غروب ہو رہا ہے، رات نہیں آئی، ادھر مولوی نے اللہ اکبر کی، آپ نے ٹک کر کے کھجور کھا لی، رات تو آئی نہیں. یہ ایسی ہے کہ میں آپ کو بولوں کہ آپ نے 3 بجے آنا ہے، 3 بجے آپ نے دروازے کے اندر آنا ہے، اور آپ 2:50 پہ داخل ہو جاؤ اور بولو جی میں تو ٹائم پہ ہوں. نہیں، آپ ٹائم پہ نہیں آئے. جو آپ کو کہا گیا تھا آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے 10 منٹ پہلے آئے ہو. اللہ نے رات کا کہا ہے اور آپ رات کو کہتے نہیں، یہ رات نہیں ہے، یہ غروب کا جو وقت ہے یہ رات ہے. جبکہ اللہ تو صاف صاف فرما رہا ہے کہ رات کی نشانی کیا ہے؟ کوکبا، تارے دکھنے شروع ہو جاتے ہیں، روشنی نہیں ہوتی. مغرب کی اذان کے 25 منٹ بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، ہلکے ہلکے تارے دکھتے ہیں. سورہ یاسین آپ کھولیں گے 37 نمبر آیت. رات کسے کہتے ہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اتنا تو سمجھ آ گئی نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ رات تک روزے رکھو، ٹھیک ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. سورہ یاسین 37 نمبر آپ آیت کھولیں گے، اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں کہ رات کسے کہتے ہیں. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس میں سے دن کھینچ لیتے ہیں جبھی وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں. آئی سمجھ؟ رات روشنی کی ضد ہے، جس طرح برف آگ کی ضد ہے. اگر آگ لگی نا کہیں، آپ اوپر سے برف کا وہ رکھ دو گے نا، بجھ جائے گی. اور آپ ماشاءاللہ غروب آفتاب کی ابھی سرخی چھائی ہوئی ہے سورج کی، صاف صاف دکھ رہا ہے، رات نہیں آئی، تارے نہیں نکلے. آپ ماشاءاللہ کھجور کھا کے، روح افزا پی کے، اور پتہ نہیں کیا کھا پی کے ڈکارے مار رہے ہوتے ہیں آپ لوگ، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی روزہ کھول لی ہے. بڑا تیر مارا نا جو وقت مقرر سے پہلے کھول لی ہے. حالانکہ غروب کا وقت باقاعدہ قرآن میں ہے. اگر اللہ پاک فرمانا چاہتا تو لیل کے بجائے غروب بھی کہہ سکتا تھا. اتیم الصیام الی اللیل کے بجائے اتیم الصیام الی الغروب کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں کہا. سورہ کاف کھولیں گے آپ 39 نمبر آیت. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے. غروب کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، لیکن جب روزہ افطار کرنے کی بات آئی تو غروب کا لفظ استعمال نہیں کیا. آپ لوگ غروب کے وقت روزے کھولتے ہو، آپ کے روزے باطل. اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن کو فالو کرو. مجھے گالی دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تو آپ کو قرآن کا پیغام دے رہا ہوں جو آپ کو برا لگ رہا ہے نا، کیونکہ آپ کو بچپن سے روایتیں پڑھائی گئی ہیں، روایتیں وہ اتنا نشہ دیا گیا ہے کہ اب میں قرآن کی دعائی آپ کو دے رہا ہوں تو وہ آپ کو ہضم نہیں ہو رہی، معدہ الٹیاں کر رہا ہے. دماغ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یار بچپن سے تو ہم نے تو کچھ اور سنا تھا، یہ صاحب آپ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، ابو جعفر تنولی یہ ہمیں قرآن پڑھا رہا ہے. چلو اس کو کمنٹ میں جلدی جلدی گالی لکھ کے دو، آئندہ ہمیں قرآن نہیں پڑھائے گا. ایسا ہی ہے نا. ہم تو آپ کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. قرآن کے خلاف مورچہ بنانے سے باز رہو، انشاءاللہ اللہ آپ کو ہدایت دے گا. سورہ
اچھا رات کا جو ذکر ہے نا سورہ طور میں بھی ہے، وہی جو تاروں والی میں نے بات کی تھی نا آپ سے. ہاں دیکھیے اللہ پاک بار بار رات اور تاروں کا ذکر کر رہے ہیں. سورہ طور آخری آیت 49، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیٹ دیتے ہوئے. دوستو مغرب کی اذان کے 25 منٹ بعد روزہ کھولنا ہے آپ لوگوں نے. اگر پہلے کھول دیا مولوی کی اذان کے ساتھ روزے باطل ہو جانے ہیں. میں بار بار ایک چیز پہ زور دے رہا ہوں، آپ نے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا تو اللہ پاک میری ذمہ داری تھی میں نے انہیں بتانا، میں نے بتا دیا. اب کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی. دوستو غروب کا لفظ جو ہے نا سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ہے، 130 نمبر آیت 130، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، چمکنے سے پہلے اور اس کی ڈوبنے سے پہلے، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. اب بتائیں کیا خیال ہے؟ اَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى الْغُرُوب تو نہیں کہا، لیکن آپ لوگ تلے ہوئے ہو کہ ہم نے غروب کے وقت، ابھی رات نہیں آئی، ابھی رات نہیں آئی، ابھی تو بس مولوی نے اذان دے دی اور آپ نے دوڑ کے نا روزہ کھول لیا اور خوش ہو رہے ہیں. اور جو اہل حدیث حضرات ہیں، اہل حدیث، وہ تو اور جلدی کھولتے ہیں روزہ اور خوش ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے تو اوروں کی نسبت جلدی کھول لیا. مطلب اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا روزہ اوروں کی نسبت جلدی باطل ہو گیا ہے. اتم الصیام الی اللیل، اتم، مکمل کرو، پورا کرو، لیل تک، رات تک. تارا دکھنا چاہیے، ایک نہیں، مطلب ہلکے ہلکے آپ کو تارے دکھنی چاہیے. اتم الصیام الی الغروب نہیں کہا جو آپ غروب کے وقت کھولتے ہو، اتم الصیام الی اللیل کا ہے. ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے غصہ تھوک کے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پینا، آرام سے ہینڈ فری کانوں میں لگا کے ایک دفعہ پوری ویڈیو پھر سے دیکھو. یہ میں نے اپنی طرف سے آیتیں نہیں بنائی ہوئی، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کے آگے مورچہ مت بناؤ، گمراہ ہو جاؤ گے. دوستو بار بار زور دے رہا ہوں، رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے. جس طرح بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو نصیحت کرتا ہے نا سگریٹ نہیں پینا، ہے نا، اس کے باوجود وہ پیے یا نہ پیے، آگے اس کے نصیب، اس کی مرضی. آپ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھو، بڑا بھائی سمجھو، وہ آپ کی مرضی ہے نا. میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، واللہ اپنے روزے باطل کر دو گے. پہلے کی تو اور بات ہے، آپ پہلے کا قیامت کے دن عذر پیش کر سکتے ہو، یا اللہ میں نہیں پتہ تھا اور یہ عذر قابل قبول ہے نا. نہیں پتہ تھا نا، پتہ تھا نہیں تھا نا، لیکن اب تو پتہ لگ گیا ہے. اب تو آپ کو آیات کا پتہ لگ گیا ہے، اب تو آپ عذر نہیں کر سکتے. وہ تو اللہ قیامت کے دن آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ نے ویڈیو دیکھی تھی، آپ بولیں گے ہاں جی یا اللہ ہم نے دیکھی تھی، یا اللہ وہ ہم نے جو آپ نے آیت بتائی تھی یا اللہ سورہ بقرہ میں اتم الصیام الی اللیل، یا اللہ وہ ہم نے آیت سنی بھی اور باقاعدہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد ہم نے قرآن شریف کھولا اور واقعی سورہ بقرہ میں 187 میں اس میں آیت لکھی ہوئی تھی اتم الصیام الی اللیل. پھر اگر اللہ نے پوچھ لیا جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ رات تک روزے رکھنے ہیں، تو پھر آپ نے غروب کے وقت کیوں کھولے؟ پھر یہ مولوی نہیں بچائے گا، مولوی خود کام پر ہوگا. اب بھی وقت ہے، قرآن کی طرف لوٹو. دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں، ٹھیک ہے. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات.